حدیث پاک ہے کہ جب پہلی شب آتی ہے تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو رحمت والی نگاہ سے، پیار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس پر نظر پڑ جاتی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور مشہور ہے، آپ نے بار بار سنا ہے کہ فرض کا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اس میں کچھ کام کرنے کے ہے، تھوڑا سا اس کو میں پہلی شب تو عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ چیزوں کو اپنا معمول بنائیے گا، اس کی برکت آپ کو سال بھر نہیں بلکہ انشاءاللہ زندگی بھر ملے گی۔ نمبر 1، سحری روز کھائیے۔ کچھ لوگ بڑی بہادری دکھاتے ہیں کہ ہم تو حضرت بغیر سحری کا روزہ رکھتے ہیں۔ بغیر سحری کا روزہ رکھنا یہ فضیلت کی بات نہیں، فضیلت کی بات ہے آپ سحری کھائیے۔ اب سحری کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ قیمہ بھی کھائیے، پھر کیلے بھی کھائیے، پھر نان بھی کھائیے، اور پھر اس کے بعد ترری بھی پیجیے اور عصر تک ڈکانے لیتے رہیے، ایسا نہیں۔ بہترین سحری ہے کھجور اور دودھ، بلکہ یہ بعض مقامات پر سنت بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اکثر سحر کے اندر دودھ اور کھجور کو پسند فرمایا۔ ایک تو کیونکہ سحری کا ثواب یہ ہے کہ ہزاروں فرشتے سحری کھانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے، اور سحری میں جلدی اٹھیے۔ میں نے ابھی مغرب میں ایک مسجد کا افتتاح تھا، اس میں بھی لوگوں سے یہی گزارش کی، لیکن چونکہ یہاں لوگ بڑی تعداد میں اور پھر دنیا بھر میں لوگ سنتے ہیں یہاں کا درس انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو چاہتے ہیں کہ دنیا بھر تک اللہ جہاں تک چاہے پیغام پہنچ جائے۔ تھوڑا جلدی اٹھیے، تربیت کا مہینہ یہ، اور اس میں کوشش کیجئے کہ کم سے کم 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے، اور تہجد گھر میں پڑھنا افضل، اگر گھر میں گنجائش ہو گھر میں، نفل نماز افضل ہے گھر میں پڑھنا، اس سے آپ کے بچوں کو ترغیب ہوگی، اور گھر کے لوگوں کو بھی یہ ذہن بنائیے کہ وہ سحری میں اٹھے تو پہلے تہجد پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تہجد پڑھے گا وہ بے حساب جنت میں جائے، انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا، بہت بڑی سعادت۔ تو ہم نہیں سال بھر پڑھ پاتے ہیں اولیاء اللہ کی طرح، تو کم از کم مہینہ بھر تو پڑھ لیں، اور 2 رکعت کے لیے کتنا 2 منٹ لگتا ہے، 2 سے 3 منٹ لگتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ گڑ گڑا لیجئے، دعا کر لیجئے، کیونکہ وہ وقت خصوصی دعاؤں کی قبولیت کا وقت، جو مانگتے ہیں ملتا ہے۔ یوں تو رمضان شریف کے علاوہ بھی وہ رات کا آخری پہر دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، لیکن جب رمضان شریف آتا ہے تو پھر اس میں اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ ایک یہ چیز، دوسری یہ چیز کوشش کیجئے کہ رمضان شریف میں کم سونے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے لیے سیزن رہتا ہے سونے کا، اگر فجر میں آپ سوتے ہیں تو آپ ظہر میں اٹھ جائیے، لوگ عصر تک سوتے رہتے، اس لیے کہ روزے کا مقصد ہے بھوک اور پیاس کا احساس۔ اب آپ کو بھوک ہی نہیں، آپ سحری کر کے پیٹ بھر کے سو رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد افطار سے پہلے اٹھے، پھر ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، اس سے پوچھے، کچھ گیم کھیل لیا، کچھ واٹس ایپ چیک کر لیا، کچھ فیس بک دیکھ لیا، ہو گئی مغرب۔ آپ بتائیں یہ کیا روزہ؟ ابھی میں نے مغرب میں لوگوں سے یہی کہا کہ جو روزہ آپ کو مسجد تک نہ لا سکے گا وہ روزہ آپ کو جنت میں کیا لے جائے گا؟ وہ تھوڑا سا
روزہ اب تک آپ نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، ذرا اللہ رسول کی مرضی والا روزہ بھی ایک مرتبہ رکھ کے دیکھ لیں، تو اس کی برکت آپ زندگی بھر محسوس کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ سب لوگ اس تصور سے اس رمضان شریف کو گزاریں کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری ماہ رمضان ہے۔ اللہ آپ سب کو ہم کو بار بار نصیب کرے، لیکن اس تصور میں جاتا کیا ہے؟ ویسے بھی بزرگان دین کہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز، تو جس نماز کو آپ آخری نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو اس کی لذت ہی کچھ اور رہے۔ تو اس لیے ماہ رمضان شریف اس تصور سے گزارے کہ شاید یہ میری زندگی کا آخری ماہ رمضان، ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے۔ تو اس میں صحابہ کرام تو بستر باندھ کے رکھ دیتے تھے، صحابہ بستر باندھتے تھے کہ سونا نہیں ہے، بس اتنا ہی سونا ہے جتنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، باقی جگتے رہنا۔ اور ویسے بھی جاگنا زندگی ہے اور سونا موت ہے۔ اس قوم نے جب سے سونا شروع کر دیا ہے، یہ قوم ماری ہی جا رہی ہے۔ جب تک یہ قوم جگتی رہتی تھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت عروج عطا کیا، کوئی مارتا نہیں تھا۔ سو رہے ہیں اور سونا موت سے قریب ہے۔ پھر اس کے بعد 4 چیزیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتائی ہے، اس پر غور فرمائیں۔ یہ حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ رمضان شریف کے 4 اعمال ہیں۔ نمبر 1، اور سب کے لیے آسان ہے، کسان ہو، لوم مزدور ہو، سائزنگ مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، عالم ہو، غیرہ، سب کے لیے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان شریف میں 4 چیزیں کثرت سے کرو۔ نمبر 1، پہلا کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلا کلمہ کثرت سے، سب کو یاد ہے، کثرت سے پڑھیں، اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں۔ نمبر 2، استغفار کی کثرت کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو استغفار یاد ہو، بہت لمبا چوڑا نہ یاد ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے رہے۔ یہ 2 عمل ہو گئے۔ پھر 2 عمل دعا سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا جنت کا سوال کرو، رمضان شریف میں کثرت سے جنت مانگو۔ اس میں تھوڑا عشق کی بات اور ایڈ کر لیں، جنت تو سب کی ضرورت ہے لیکن ساتھ میں عشق کی بات اور ایڈ کر لیں۔ جب اتنی بڑی بارگاہ سے مانگ رہے تو پھر کچھ بڑا مانگیں، حالانکہ جنت بھی بڑی چیز ہے، لیکن جنت ہی نہ مانگے بلکہ جنت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ مانگے، ان کے ساتھ جنت چاہیے، ان کے پڑوس میں، اور ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تھا وہ بڑھیا سے کہ یوسف علیہ السلام کا مزار کہاں ہے، تو بڑھیا نے کہا میں جانتی ہوں لیکن شرط ہے کہ آپ کے ساتھ جنت چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو جنت مانگ لے اتنا کافی ہے، میرے ساتھ جنت، نبی تو نبی ہے۔ تو جبریل تشریف ہے، کہا دے مانگتی ہے تو دے دیجیے، کیا جاتا ہے، اس کے کرم میں کمی کہاں ہے، وہ تو مانگتے تو دے دیں۔ تو جب بڑھیا مزار یوسف بتا کر حضرت موسیٰ کے ساتھ جنت میں جا سکتی ہے، تو اگر آپ ماہ رمضان شریف کی قدر کر کے رسول اللہ کے ساتھ چلے جائیں تو پھر کوئی بعید نہیں۔ تو حضور کے پڑوس میں مانگے، حضور بڑی بارگاہ ہے تو بڑی بات ہو۔ اور یوں بھی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی کہا تھا، اللہ کے یہاں ہمیشہ بڑی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ بارگاہ بڑی ہے، ہمیشہ وہاں سے بڑا مانگا کرو، بڑی چیز مانگا کرو، اور دینے والا یقین سے مانگا کرو، اس پہ یقین ہے تو پہلی چیز کلمہ طیبہ، دوسری چیز استغفار، تیسری چیز جنت کا سوال، اور وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ ان کے پڑوس میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگو۔ اس کا وہ دعا سن لیں، اللہم اجرنا من النار، کیا پڑھے؟ اللہم اجرنا من النار، تم پڑھتے رہیے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں جہنم کی آگ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ کہہ لے اللہم اجرنا من النار، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا مغرب کی نماز کی۔ اور رمضان شریف میں کثرت 4 اعمال ہے: درود شریف، استغفار، اور جنت کا سوال، اور جہنم سے اللہ کی پناہ۔ اور پھر کثرت سے تو درود شریف پڑھتے ہی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تراویح بھی روز پڑھیے، 2 دن 3 دن پڑھ کے لوگ کم ہونے لگتے ہیں اور حضرت پیر درد کر رہے ہیں۔ جو قوم اب اللہ کے نام پر 1 مہینے میں روزانہ 1 گھنٹہ نہ کھڑی رہ سکے، حالانکہ مسجد کے باہر بھنکس کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ کھڑے رہیں گے، مسجد کے اندر نہیں کھڑے رہ سکتے، اور کہتے ہیں شیطان بہکاتا ہے۔ شیطان بھی تو اندر ہو گیا، اب کون بہکا رہا ہے؟ تو کیا انسان خود شیطان نہیں بن گیا؟ اللہ کی پناہ، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ ایک بات پھر اس سلسلے میں اور سن لے تو درس شروع کروں۔ افطار کے وقت تو دعا کا خاص اہتمام کریں کہ اس وقت تو جو دعا کی جاتی ہے اس پہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اپنے گھر کے بال بچوں کو لے کر کے بیٹھیے، خود دعا کیجیے، اور جن کے گھر میں کیبل ہے تو پھر وہاں اسپیکر لگے ہوئے تو وہاں تو دعا ہوتی ہے، تو اسی میں آپ شامل ہو جائیے۔ جہاں نہیں ہے تو وہاں کم سے کم آپ خود دعا کا اہتمام کریں، جس لہجے میں چاہے کریں، جس انداز میں چاہے کریں، لیکن دعا کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔